اے پورے چاند کہ جب وہ کامل آب و تاب سے چمکے، لیکن اچانک بادل اسے گہنا دیں۔ اے وہ پورے چاند کہ جب وہ کامل آب و تاب سے چمکے، لیکن اچانک بادل اسے گہنا دیں۔ میں نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا تھا، میں نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا تھا، اے نصف قلبی۔ میں نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا تھا، اے نصف قلبی، لیکن ایسا پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ اے میرے بھائی، یہ چھوٹی فاطمہ ہے، اے میرے بھائی، یہ چھوٹی فاطمہ ہے، اس سے بات کرو، اس کا دل پسیج چکا ہے۔ اے میرے بھائی، آپ کا دل ہم سب کی محبت سے لبریز تھا، اس دل کو کیا ہوا؟ کیا یہ دھڑکنا بند ہو گیا؟ کیا یہ دھڑکنا بند ہو گیا؟ اے میرے بھائی، کاش آپ علی بن حسین کو قیدی کی حیثیت میں دیکھ سکتے، جو یتیموں کے ساتھ اسیر ہے، جو یتیموں کے ساتھ اسیر ہے۔ اس پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ جب کبھی بھی اس پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو جب کبھی بھی اس پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو وہ اس قسم پرسی میں آپ کو ہی پکارتا ہے۔ میں نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا تھا، اے نصف قلبی، میں نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا تھا، اے نصف قلبی۔ عزیز دوستو، یہ نوحہ ہے دنیا کی سب سے بڑی انقلابی خاتون ہستی کا، جنہیں ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نوحے میں جو آپ نے علامہ مجلسی کے بقول ابن زیاد کے دربار میں جناب حسین علیہ السلام کے بریدہ سر کی آمد پر پڑھا، اس میں آپ نے اپنے بھائی کے لیے میں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا، اے نصف قلبی، اے نصف قلبی۔ یہ لفظ نصف قلبی نیر عباس زیدی نے مائی ہاف ہارٹ بک کا ترجمہ کرنے کے لیے سرنام کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مائی ہاف ہارٹ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سوانح عمری ہے، جسے ایک عیسائی راہب فادر کرسٹوفر پال کلہوسی نے تحریر کیا ہے۔ سید نیر عباس زیدی صاحب نے اس کتاب کا انتخاب اور پھر اس کا ترجمہ ہم جیسے کم فہم لوگوں کے لیے اس لیے کیا کہ یہ کتاب کا ایک ایک لفظ دانش اور خرد فہم، اس کے علاوہ منطق اور دلیل کا واضح ثبوت ہے۔ اس کتاب میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں نہایت اہم سوانح حیات جو دنیا میں لکھی گئی ہیں ان کے حوالے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں بچپن سے لے کر ان کی شہادت تک تمام اہم زندگی کے واقعات اور ان کی زندگی میں آنے والی روحانی اور انقلابی جو ایک تبدیلی ہوتی ہے انسانی زندگی میں، جو احساس کی تبدیلی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بہت اہم کتاب ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بچپن سے لے کر آخر تک 4 اماموں کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کی، یہ تو تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اپنے والد گرامی جن کے لیے آپ کا نام زینب تجویز کیا گیا، یعنی باپ کی شان، پھر حضرت امام حسن علیہ السلام، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام محمد باقر علیہ السلام،
اس کے علاوہ اپنی والدہ ماجدہ جناب سیدۃ النساء سید العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اس کے علاوہ جناب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ان سے آپ نے جو درس حاصل کیا تھا، اس سے آپ نے جو علم و فنون سیکھے تھے، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے اور قرآن و سنت کے احکامات کا واضح نمونہ رہی۔ اس کتاب میں فادر کرسٹوفر کلاسی نے دو بڑی اہم باتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ جناب زینب کی زندگی واقعہ کربلا سے پہلے کن احساسات کا مجموعہ، کن خیالات کے تحت گزر رہی تھی، اور جناب حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی قربانی کے بعد پھر ایک عظیم خاتون، ایک انقلابی خاتون جس نے کربلا کے حسینی مشن کو تکمیل تک پہنچایا، وہ شخصیت ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فادر کلاسی لکھتے ہیں کہ جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام زندہ و سلامت تھے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا رخ ایک بہن، ایک ماں اور ایک ایسی باپردہ خاتون کی حیثیت میں تھا جو باہر آنا پسند ہی نہیں کرتی تھیں۔ آپ نے واقع کربلا میں صرف 2 یا 3 مرتبہ اپنے خیمے سے باہر قدم رکھا، لیکن جناب حسین کی شہادت کے بعد اور اسیری کے دور میں پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ دنیا کی ایک عظیم انقلابی خاتون کے طور پر مشن حسینی اور مشن محمدی کو تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کے طور پر سامنے آئیں، جنہوں نے دربار زیاد میں اور دربار یزید میں وہ جرت اور مزاحمت، اس کے علاوہ ہمت اور شجاعت علی کی علامت کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر سامنے آئی۔ اس لیے اس کتاب کو سید نیر عباس زیدی صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اس کتاب میں شیخ صدوق، مفید اور ان کے علاوہ علامہ مجلسی، اس کے علاوہ مسلم اور غیر مسلم مستند علماء کے حوالہ جات، شیعہ سنی کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب لائق مطالعہ اور ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی درستگی اور ان کو سمجھنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، خصوصاً جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا انتخاب نیر عباس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ نیر ایک اسٹیبلش ٹرانسلیٹر ہیں جنہوں نے نوبیل پرائز ہولڈرز کے تمام خطبات کو ٹرانسلیٹ کیا، اس کے علاوہ کئی اور کتب کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اس لیے جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب میں آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا دوران مطالعہ کہ یہ کتاب نیر عباس نے لکھی ہے یا انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے۔ باخدا میں نے یہ کتاب اپنے ذات کو تسکین کے لیے، اپنے علمی استفادہ کے لیے ایک بار نہیں 3 دفعہ پڑھی ہے، اور ہر دفعہ اس کا ایک ایک لفظ میرے کم علم شخص کی علم اضافے کا سبب بنا، اور وہ کیوں نہ بنتا، کیونکہ یہ اس عالمہ غیر معلمہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں ہے جنہیں ہم اس وقت بقول فادر کلاسی یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے آج کی خاتون کو، آج زمانے کی عورت کو، کہ عورت کے بنیادی انسانی حقوق اور عورتوں کا ظالم کے خلاف جد و جہد میں اگر کوئی مینارہ نور ہے تو وہ جناب کی سیدہ کی ذات مبارکہ ہے۔ سید نیر عباس زیدی صاحب کے اس ترجمے کو پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ میں خود اسیران کربلا کے ساتھ اسیر ہوں،
اور میں خود دربار میں کھڑا ہوں اور میں بی بی سیدہ کریمہ سلام اللہ علیہا کے خطبے سے مستفید ہو رہا ہوں۔ کاش کہ میری ہستی میں فقیر بھی اس وقت موجود ہوتا اور میں بھی شہدائے کربلا میں نہ ہوتا، تو کم از کم سیدہ کریمہ کے اس قافلے کا حصہ ضرور ہوتا جس نے یزیدیت کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اور حسینیت کا علم بلند کر دیا۔ میں نے ایسا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا نصف قلبی۔ اللہ تعالیٰ سید نیر باز زیدی صاحب کو ان کے اس خدمت اور کاوش کو قبول فرمائے اور بی بی سیدہ کے در سے ان کو بہت زیادہ اجر ملے۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک مستند اور خوبصورت کتاب سے متعارف کروایا۔